بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضيع ذلك الباب أو احفظه. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی آسان ترین دروازہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ دوستو، کل اور پرسوں کے درس میں جنت کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا رہنے اور اس کی تفصیل کا بیان ہوا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں آئی کہ اس بات کو ذکر کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے آسان ترین دروازہ وہ والد ہے، یعنی اگر والد راضی ہے تو سمجھ لیجئے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر والد راضی نہیں ہے تو جنت کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یوں بھی بیان فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ والدین یا تو تمہاری جنت ہیں یا تمہاری جہنم ہے۔ جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو راضی کر کے چلے گئے اور وہ تم سے راضی ہو گئے تو تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر تم انہیں ناراض کر کے چلے گئے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے اس کو خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ صرف والد کا اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ والد آسان ترین دروازہ ہے۔ اس کی اہمیت شاید اس وجہ سے بھی ہے، اس کی سینکڑوں ہزاروں کروڑوں حکمتیں ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والد گھر میں ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اس نے بچوں کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، کہنا ہے یہ کرو یہ مت کرو، فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں کے پاس مت بیٹھو۔ تو وہ روک ٹوک والد کے ذمہ ہے، چونکہ والد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ تو بسا اوقات بچوں کے دل میں والد کے بارے میں آتے ہیں، یہ بیجا سختی کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے والد کا اسپیشلی ذکر کیا کہ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، آسان ترین دروازہ ہے۔ اس لیے وہ اگر تمہیں کسی بات پہ روک ٹوک کر رہا ہے تو تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے ایسا۔ اس لیے خاص طور پہ میرے خیال میں والد کا ذکر کیا گیا ہے، باقی ڈھیروں توجیہات دیگر بھی ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔